حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کونین، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا، ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک طرف حال یہ ہے، ایک طرف، اور دوسری جانب کیا حال ہے؟ ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، حضرت علی بھی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی۔ فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں، سب نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ملا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے۔ فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کون؟ پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کھا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں
مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا، جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہ جھولی بھر کے۔ بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی، ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا، دولت کمانا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا۔ لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے، اپنا آپ ضائع نہ کرو۔ شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا، پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا، لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، آج پورے عالم دنیا میں، عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا حضرت علی کا۔ پھر اللہ نے فہم دیا، بصیرت دی، حضرت علی کو اللہ نے علم دیا۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت علی، بہت بڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے۔ بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے۔ کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے، نہ 7 زمینوں پہ ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، ایک ہے دونوں میں سے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعہ علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے، جبریل تو میں ہی ہوں، میں ہی ہوں جبریل۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ 2-3 قسم کے گروپ بن گئے۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس، بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا ہم نے، مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لی ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا تھا۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں،
وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو. کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے. کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں. وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں. حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے, ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے. وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر, تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلا گیا ہے, وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا. وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا. حضرت اٹھ کے کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں, یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں, ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے, ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے. یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے, بڑا ظالم ہے وہ پیر, بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا. ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا, ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا, جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو. ایسے ہی ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی. اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ. حضرت علی شیر خدا, دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں. او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے, کچھ بہاریں دیکھ کے آئے, کچھ بہاریں یہاں دیکھی, کچھ چڑھتی جوانی میں آئے. علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی. میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی, کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ان تے رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے چلو, ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے, جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے کل دی گل ہے, اور ہم پہلا پریت رلائی. فرمایا ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا. تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے,
اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگ حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑی ہوئی ہے, سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں. وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے, فرض ہونے سے پہلے. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے, خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی, اللہ اکبر کہا, پھر گردن جھکائی, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا, غور سے دیکھتا رہا. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ, اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں, اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو پلا, کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا, سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. کیا؟ نماز. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ, تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے. اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا, فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت, مشورہ کر لے. جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس, میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے, وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں, جو کہیں کرتا جا. حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں, قریبیوں کو ڈرائیں, قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں. قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں, نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے, یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا. آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا, 10-11 سال کا مبلغ. یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر, میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا, اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک, حنین سے لے کر خیبر تک, اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے. فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا. میں نے ابو سفیان کو کہا, ابو لہب کو دعوت دی, میں نے ابو جہل کو بلایا, عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید کو, میں نے عباس کو, حمزہ کو, کہتے میں تمام کو, قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں. نبی پاک نے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی, فرمایا میری برادری والوں, میرے چچاؤ, میرے عزیزوں, اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے, میری مدد کرو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ تعاون کرو, آؤ نکلو چلے, اٹھو میرے ساتھ. کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے, اس وقت تو پرجوش تھے, چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے, جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے, خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے, میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. کہا چلو میرے ساتھ, اٹھو.
تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ایک ایک کو پکارتے تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی 3 کو پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابوبکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔
تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہاں تو لوگ نہ جانے اس کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے قریب رہنے والے، پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، یہ اتنی فضیلت کی بات۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے کا، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھیں لوگوں کو، خدا را اپنا مسلح سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے، محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی۔ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو۔ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو۔
राज भी रखा जाएगा, रहमत भी हो जाएगी। इबादत से रिश्ता जितना मजबूत हो, जितना ज्यादा। एक दोस्त मुझसे कहने लगे मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैंने उन्हें कहा नमाज दिल की इबादत नहीं, अल्लाह की इबादत है। दिल ना लगे, पढ़नी फिर भी है, दिल का क्या ताल्लुक? दिल तो कई चीजों को करता है, कई को ना भी लगे। और मैंने कहा वैसे आपसे सच बताऊं, दिल अगर सही करके कहीं लगता है तो लगता ही नमाज में है। अगर वो कहीं सही करके लगता है ना, लगता ही नमाज में है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम तो इस तरह तरबियत करते नमाज की कि ज़हन के करीब बात चली जाती, करीब। ये देखे ना, और मेरा मजमून मुकम्मल हो गया, बात खत्म करने लगा हूं, आप तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर। हुजूर ना ज़हन के करीब करके बात करते, इंसानी ज़हन के करीब बात ज़हन में उतर जाती। सरकार सहाबा से फरमाने लगे मुझे बताओ भाई, अगर किसी के दरवाजे पे नहर हो और वो दिन में 5 बार गुस्ल करे, उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाएगी? एक तो नहर हो, नहर का माना यह कि पानी खुला हो, पानी की दिक्कत कोई नहीं, और फिर बंदा भी वो ना हो जो सुस्ती करे, 5 वक्त नहाने का आदी हो। दिन में बंदा 2 दफा भी नहा ले, 1 दफा भी नहा ले तो मैल। फरमाया जो दिन में 5 दफा नहाए मैल रह जाएगी? का या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं रहेगी। अब जहां तक लोग पहुंच गए ना कि आप सोचे इस बात को कि बंदा रहता है नहर के किनारे, सहूलत मौजूद है 5 वक्त गुस्ल करने, फौरन से हुजूर कभी मैल रह ही नहीं सकती। तो हुजूर फरमाने लगे जो 5 नमाजें पढ़े उसके जिम्मे गुनाह भी कोई नहीं रहता, उसके जिम्मे गुनाह भी। बंदे को रब का कुर्ब मिलता ही सजदे में। और जो कहता ना मैं आशिक रसूल हूं और फिर बेनमाजी है, उसका इश्क भी हमारी समझ में नहीं आता। हाँ, आशिक तो मिलता ही महबूब के दरवाजे पे है। ये कैसा आशिक रसूल है? इससे बैठ के बातें करा लो, गप्पे करा लो बड़ी देर, मजहबी उन्वानात पे गुफ्तगू करा लो, जितनी नमाज का टाइम आता है तो काम याद आ जाता है। ये कैसा इश्क है? नबी पाक ने तो फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज को आंखों की। मैं तो दोस्तों से कहता हूं नमाजियों को इज्जत देनी शुरू करो। साढ़े खैर नाल मिलाद दा जलसा भी ना, ओदी भी सदारत मालदार नहीं करनी होंदी, चाहे सारा साल मसीते ना आवे। किसी को दाढ़ी टोपी लेके आ जाए, सदारत मालदार नहीं करनी। और जिसको 35 साल हो गया ना, फजर की अजान पढ़ता है और मस्जिद खोलता है और सफाई करता है और तहज्जुद भी पढ़ता है, उसे बिठाओ मिलाद की महफिल की सदारत करे। लेकिन बंदा माड़ा होता है ना बांग देने वाला, लिहाजा ओदी सदारत लिखी जा सकती। नाराज हो गया हो जाओ, कोई गल नहीं, गल तो ठीक की है। मैं नाराज होके फैसला कर लो कि अगो इंजी करना है, लेकिन नाराज होते फैसला नहीं करते। खुदा के बंदो, नमाजी का दर्जा, बहुत सारे उलमा हैं मशाइख तारीख में गुजरे हैं जो बेनमाजी की गवाही कबूल नहीं करते थे, कहते थे नमाज ही नहीं पढ़ता, इसकी गवाही कैसे? नमाज तो एक मेयार है। तो अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो मेरी चूंकि बात मुकम्मल हो गई है, मैं इसको समेटना चाह रहा हूं। नौजवानों से एक बात करूंगा बड़े दर्द के साथ, अपनी जिंदगी नमाज से मुरत्तब करें। हम अल्लाह का शुक्र है, हमारी जितनी भी तरतीब किसी काम की लगती है ना, तू जोर से पहले आ जाना, तू जोर के, बड़ा कम ऐसे होता है कि हमें बताना पड़े 3 बजे 4 बजे 5 बजे महफिल का टाइम, मगरिब के बाद इशा के बाद इशा, सारा दिन ही नमाज से मुरत्तब है। अपने आप को नमाज से जोड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब का जिक्र करे वो जिंदा है, और जो मालिक को याद ना करे मुर्दा है। करोड़ की गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी हो, 6 करोड़ का घर हो, पर अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो बंदा जिंदा, नमाज की परवाह नहीं तो उसके अंदर जिंदगी नहीं है। अपना ये मेयार बनाए। सही मुस्लिम शरीफ में इस आया करीमा का शान नुजूल है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे एक बड़ा ही नसीबों वाला मेहमान आ गया। उसके लबो लहजे में और उसके आने में महसूस ये होता था कि भूखा है, खाना चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फौरन अज़वाज मुतहरात के घरों में ये पैगाम दिया कि कुछ खाने को है तो भेजा जाए। 2 जहां के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। जवाब ये आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपका फ़क्र इख्तियारी है ना, उसके सबब से कई दिनों में घर में खाना नहीं पका।
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے؟ کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے۔ بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ سخاوت، جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی ہے، جو سخاوت نہیں ہوتی اثار ہوتا ہے، جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اثار بہت اعلیٰ اخلاق کا نام۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھوں گا کہ آپ کا مہمان ہو اور کھانا میں کھلاؤں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے، بیوی سے پوچھا کھانا ایک مہمان کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ تو بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا، خاوند کا مزاج سمجھتی تھی، تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے، پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم کے، یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں، نبی کریم کے مہمان ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پر میں یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو دینا ہے، کھلانا بچوں کو۔ پھر غور کرنا بات پر، بچوں کو۔ انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بہلا کرنا، سلا دیا، اور جب بچے سو گئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی۔ تب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا، اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا، کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا، کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے گا، چراغ کو بند کرنا۔ چشم تصور میں بات لائیے گا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے۔ کھانا چن دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھیں اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا۔ دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے۔ یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں، اس کی ذرا لذت تو محسوس کریں کہ بچے بھوکے سلا دیے، خود دسترخوان پہ بیٹھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، منہ بھی ہل رہا ہے۔ لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، اداکاریاں کرتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے، نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی بھوک دیکھیں نا، لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، خود بھوکے سو لیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا، اثار والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے، لوگ میری تعریف کریں کہ میں بڑا سخی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رات مہمان کو کھانا کھلایا، سو گئے، صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا، لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ، تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا ہی پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پسند آیا ہے عمل رات۔ فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تا چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ شدید دیکھیں نا، مزہ بھی اسی چیز کا ہے، اگر کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے۔ میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی، ایک نا پسند تھی، تو چلے یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی، تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا، دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو،
तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना करो। मिम्मा तुहिब्बून, वो खर्च करनी है जिससे तुम्हें मोहब्बत हो गई, वो चीज तुमने खर्च करनी है जिससे तुम्हें मोहब्बत हो गई है। लन तनालुल बिर्रा, वरना तुम नेकी तक पहुंच सकते। फिर ठीक है, तुम अपने दिल को मुतमिन कर लो, अपने आप पे राजी हो जाओ कि मैंने ये कर लिया है, लेकिन तुम खैर तक नहीं पहुंच सकते। अगर नेकी तक पहुंचना है तो फिर तो अपनी महबूब चीज, प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी होगी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर हदीस के रावी हैं, इब्ने हब्बान में मौजूद है, फरमाया जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिश को रोक लिया, दिल में जज्बा था, ख्वाहिश थी, पर उसने उसको रोक लिया, जिसने अपनी ख्वाहिश को रोक कर, अपने नफ्स को रोक कर अपने भाई की जरूरत पूरी कर दी, तो महबूब फरमाते हैं अल्लाह इतना राजी होता है कि उस एसार करने वाले की बख्शिश ही फरमा देता है। रब उसे माफ फरमा देता है, उसके गुनाह माफ कर देता है कि मेरा बंदा समझ के इसने इस तरह का रवैया किया, मेरा बंदा। देखे ना, ख्वाहिशात कहाँ नहीं होती, ख्वाहिश कहाँ नहीं होती। ये नफ्स तो एक ऐसा घोड़ा है कि आप इसकी एक बात माने तो समझ लें कि एक लगाम इसकी ढीली हो गई, फिर ये फटाफट दूसरी भी ढीली करने की कोशिश करता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ख्वाहिशात तो वो इंसान के नफ्स का वो प्याला है जो कभी पुर नहीं होता। थोड़ा थोड़ा अपनी ख्वाहिशात को रोककर अगर एसार किया जाए, अगर कोशिश की जाए कि चले बहुत ज्यादा अपने ही आप को संवारते रहना, अपने ही घर को सब, जरूरत का काम जरूर करें, बाकी कोशिश करें थोड़ा सा बच जाए और उस गरीब को भी मुयस्सर आ जाए, उस गरीब को भी जिस बेचारे के पास अपनी छत भी मौजूद नहीं है, घर की सिर्फ उसको सजाने संवारने में करोड़ों रुपया लगाने की बजाय अगर किसी की झोंपड़ी का बंदोबस्त कर दिया जाए, गाड़ी सिर्फ इसलिए बदलने की बजाय कि मॉडल पुराना हो गया है, अगर किसी शख्स के आने जाने के स्कूल के किराए का ही बंदोबस्त कर दिया जाए, तो मेरे भाई किस कदर ज्यादा लोगों में प्यार बटेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जो किसी के पास आता है वो उसे अपना समझता है और अपने ऊपर खर्च करना जरूरी जानता है, थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देना, थोड़ा सा ख्वाहिशात को देखे ना, बड़ी मारूफ बात है, लेकिन कभी अगर आप इसका मजा लेना तो मजा बड़ा शानदार है। गोश्त जिन घरों में कम पकता है, जिन गरीबों के यहाँ कभी कभी आता है, वहां बड़ी लज्जत से खाया जाता है। मदीने के अंदर कुछ इलाकों में गुर्बत थी, गोश्त आए और कभी आए तो बड़ी जो है वो लज्जत के साथ इस्तेमाल होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना देना। क्या लफ्ज है, कभी इनका असर और कभी इनका सुरूर महसूस करें। गोश्त की खुशबू से अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना देना। मेरे अस्सा फरमाया करते थे अगर रोज फल खाने हैं ना तो छिलके पड़ोसी के दरवाजे के आगे ना फेंकना, कहीं उनके बच्चे भी जिद ना करें यही वाला फल हमने भी खाना है। पता नहीं बेचारे का बाप ला के दे सकता है कि नहीं ला के दे सकता। तो एक बकरी की सिरी एक सहाबी ने किसी के घर में भेजी। अब ये कभी कभी गोश्त आया है हाथ में तो वो पकता है, उसकी एक लज्जत है, उसका एक सुरूर है, वो खाना थोड़ा ज्यादा खाया जाता है। उसके घर में जब सिरी आई है उसके दिल में ख्याल आया यार मैं तो गरीब हूं ही, ये जो मेरे साथ में पड़ोसी रहता है ना मुझे इसके हाल का पता है। आज हमें पड़ोसी की बीवी और उसके बच्चों की हरकतों का पता होता है पर उनकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये पता होता कि आना जाना किसका है, लेकिन वहां बीमार कितने, कमजोर कितने, परेशान कितने, ये नहीं पता होता। मुझे खबर तो है कि मेरे पड़ोसी के बच्चों को कितना देर हो गई गोश्त नहीं खाया, तो उसने ना सिरी साथ वाले पड़ोसी के घर में भेज दी। जब उसके घर में आई तो माँ बाप ने मीटिंग की, बच्चों को बिठाया, कहा तोहफा तो हमें मिला है, खा तो हम सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है हमारे साथ वाले घर में कुछ बीमार लोग भी रहते, तो बीमार को अगर थोड़ा सा गोश्त का शोरबा पीने को मिलेगा तो उसकी दिल को तसल्ली होगी। बकरी की सिरी तीसरे घर में गई, तीसरे ने चौथे के घर में भेज दी, चौथे ने पांचवें के और पांचवें ने छठे ने, और जब छठे ने उसको देखा तो उसने कहा यार देखो गोश्त तो घर में आ ही जाता है लेकिन नेकी का मौका कभी कभी हाथ आता है, किसी और को ना दे दूं। उसने दोबारा पलट के ना सातवें को दे दी, और जब सातवें के थी आई तो उसने देखी ओहो तो बड़े सारे घरों में होके आई है। एक मुहद्दिस ने तो यहाँ कमाल जुमले लिखे हैं, वो कहते हैं उसने फिर भी अकेले नहीं खाई,
अकेले नहीं कहे, उसने बीवी से कहा इस तरह करो, इसको पकाओ तो शोरबा जरा ज्यादा करना, सातों घर मिल के ही खाएंगे। इसका शोरबा जरा ज्यादा पकाना, सातों घर मिल के खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, जरा मिल के खा लेंगे। मेरे भाई थोड़ा सा इसार का मिजाज बन जाए ना, आप यकीन करें इसार का मिजाज बन जाए तो बहुत सारी गुर्बतें वैसे ही तकसीम। मेरे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि बेटा जब अल्लाह तुम्हें ज्यादा पैसे देने लगता है ना, तो हो सकता है कि उसमें तुम्हारे गरीब भाई का भी उसने कुछ हिस्सा भेजा हो, और जब अगले महीने तुम्हें थोड़े से और ज्यादा अता करे तो हो सकता है तुम्हारी बीमार बहन का भी उसमें हिस्सा हो। और फरमाया जब उससे अगले महीने तुम्हें कुछ और थोड़े ज्यादा देना तो हो सकता है तुम्हारे किसी गरीब दोस्त का भी उसमें हिस्सा हो। जब ये नजरिया होगा ना कि मैं देता जाऊंगा तो अर्श का मालिक भी मुझे नवाजता जाएगा, तो फिर इंसान के इखलाक बड़ी बुलंदियों पे जाते हैं। मैंने शुरू में कहा ये वो वाली नेकी है जो रूह को सफर कराती है, जो ठंडक देती है, जो मोहब्बत फराहम करती है। देखिए ना कमाल की बात, बुखारी मुस्लिम में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तशरीफ फरमाए, हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक औरत आई और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा पहले ना इजाजत लेके गई थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल करता है आपके लिए एक चादर ना बना के लाऊं, एक कुर्ता ना बना के लाऊं। तो एक कमीज वो बना के लाई, उसने बड़े खूबसूरत नक्शो निगार किए, हुजूर के लिए बना के लाना थी ना। उसने बड़ी मोहब्बत की, उसने बड़े प्रेम से, बड़ी रीझ से, बड़ी मिठास से, जाने कितना दरूद पड़ा होगा, जाने किस कदर वो राजी हुई होगी, यानी वो लम्हे उस पर कितने सुकून के गुजरे होंगे कि अपने नबी के लिए तैयारी कर रही है। कभी अम्मा बेटे के लिए टोपी बनाए ना तो अम्मा से पूछो उसका रंग ढंग क्या होता है, और जो अपने मुस्तफ़ा करीम के लिए तैयारी करे वो बड़ी मोहब्बत से लाई, बड़े प्रेम से लाई और बड़े अदब से पेश की, हुजूर मैं लाई हूँ। तो मेरे महबूब भी बड़ा ही भला देने वाले हैं, मोहब्बतों का जवाब बड़ी मोहब्बतों से देने वाले हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम उसी वक्त अंदर गए, उसी वक्त जब वो कमीज बना के लाई, अंदर जाके हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कुर्ता पहना था उसको उतारा और जो नई कमीज वो सहाबिया बना करके लाई थी हुजूर ने फौरन पहन ली और पहनकर सहाबा के बीच आए। सहाबा के बीच जैसे ही हुजूर आए ना तो एक सहाबी, और बाद शारहीन ने नाम लिखा है कि गरीब सहाबी नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, मालदार आदमी, हुजूर की तरफ देख करके अर्ज करने लगे हुजूर कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लगता है कपड़ा भी आपके लिए बनाया गया। हुजूर क्या अंदाज है, कैसे फिट आई है वजूदे अतहर पर, क्या बात है महबूब, बड़ी प्यारी। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ज्यादा पसंद आ गई है, ज्यादा पसंद है? हाँ। फौरन अल्लाह के महबूब अंदर गए। देखना ये खासा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा कि चीज कोई पुरानी हो जाए तो बटती है, नई हो और फिर हमें पसंद हो और फिर जमाना तारीफ करे और उसको किसी को दे दिया जाए, ये कोई इतना आसान नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाऊं महबूब तेरी अदाओं पे, करीब महबूब अंदर तशरीफ ले गए और अंदर से हुजूर अलैहिस्सलाम ने, वो खातून तो जा चुकी थी खुश होके कि हुजूर ने पहन ली, महबूब ने फिर पुराना कुर्ता पहना और नई को तय करके ना जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हाथ में थमाया और हुजूर दोबारा हुजरे में चले गए। तो लोगों ने कहा अब्दुर्रहमान ये तुमने क्या किया, तुम देखते हो हुजूर की कुर्ता नूर पर पैबंद कितने लगे हुए, हुजूर तो कबूल ही नहीं फरमाते। सहाबाए किराम जब कहते हैं तो किसी पर बोझ बनना पसंद ही नहीं फरमाते, तो आज अगर महबूब ने कबूल फरमाया, तुमने तलब कर लिया, तुम्हें ऐसा ना करना चाहिए था। जनाब अब्दुर्रहमान ने भी जो जवाब दिया वो भी बड़ा कमाल है, रो पड़े, फरमाने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है, पहनने के लिए ली है, ये तो हुजूर के वजूद से लग गई है, अब मरते वक्त घर वालों को वसीयत करूंगा कि इसमें मुझे कफन दे दिया जाए। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। मैं तो वसीयत करूंगा कि मुझे इसमें कफन दिया जाए। भाइयों, इसार का जब जज्बा पैदा होता है, इसार का जब शौक पैदा होता है, तो फिर ये तवज्जो लग जाती है। ये वो काम है जो आपके दिल को बड़ा करार अता करता है, जो तबीयत को बड़ा ठंडा। आप सुबह तजर्बा करके देखें, सुबह कि जब आप लोगों से हासिल करने का मिजाज बनाएंगे ना कि मैं किसी न किसी तरीके से आने वाले से कुछ लूट लूं, तो आपको तकलीफ होगी। और अगर जहन बन जाए ना कि मेरी वजह से किसी का फायदा हो जाए, तो अल्लाह ताला रूह को सुकून अता फरमाएगा, आंखों को ठंडा करेगा, सुकून देगा। और जब ये
ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے، پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتے ہیں، پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے، پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی 100 کا نوٹ نہیں تھماتا، دوسرے بھی اسے دکھائی دیتے ہیں، پھر وہ پیار بانٹتا ہے، پھر وہ محبت بانٹتا ہے، پھر جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ رو پڑتا ہے نا، کسی اور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر، چھالے پڑ گئے۔ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے گیا، کچھ کنیزیں آئی تھی مال غنیمت سے، خدام آئے تھے، یا رسول اللہ ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، وہ آب زر سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب تک اصحاب صفہ کے معاملات پورے نہیں ہو جاتے، یہ جو میرے غریب نادار صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں، جب تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا۔ فاطمہ کے گھر میں کنیز بعد میں بھیجی جائے گی، لیکن جو دین کے لیے خدام بیٹھے ہیں پہلے خیال ان کا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا احسار، اتنی بڑی محبت میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، ہمیں یہ انداز سکھایا ہے نبی کریم علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے۔ بیمار آدمی کو آپ اگر کچھ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے تو بیچارہ کھا ہی نہیں پاتا، اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ شدید علیل تھے، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، تو ایک دن بچے نے بڑی ضد کی کہ ابا جی کچھ تو بتائیں، تو فرمانے لگے بیٹے کہیں سے انار مل جائے نا، کہیں سے انار مل جائے تو وہ میں کھاؤں گا تو مجھے بڑی تسلی ہوگی، سکون ہوگا۔ انار اگر ملے، صاحبزادے گئے کہیں سے ڈھونڈ کر کے انار لائے، ابھی لا کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ سائل آ گیا۔ سائل اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہوگی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹے سے کہا یہ انار باہر دے آؤ۔ کہا بجی آپ کو توانائی ملے گی، آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے، خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمائے قبول کر لے۔ فرمایا نہیں بھائی سائل کو دے دو۔ 2-3 دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا، فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو۔ اب سائل کو جب دے دیا نا، بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ہمیں لگے بیٹا انار کھا کے شاید مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کے اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا، نہ اس کو دے کر اللہ نے سکون دیا، کھانے کے بعد شاید مجھے اتنا نصیب نہ ہوتا۔ اظہار ایک ایسی چیز ہے، بانٹنا ایک ایسی نعمت ہے، دے دینا اتنے سکون والا کام ہے جو انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ بانٹا، بانٹنے کو محبوب رکھا، بانٹنے کو پسند کیا، صحابہ کو یہ ذوق دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے جب اس کے اپنے والد کی جائیداد ہوتی ہے، اللہ نے حصہ رکھا ہے، قانون نے حصہ رکھا ہے، اور بانٹ کے دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انصار سے کہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے ہر چیز بانٹ کے دے دی، گویا ہر چیز بانٹ کے، میرے لفظوں پر غور کریں، ہر چیز بانٹ کے دے دی، رسی رکھ کے ہر چیز بانٹ کے دی، اور کہا کہ جس طرح ہم مالک ہیں اسی طرح تم بھی مالک۔ کائنات میں یہ عجیب جذبہ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ نے بانٹ کے دیا، احسار کیا، اسی کا فائدہ یہ تھا کہ پھر وہ محبتیں پروان چڑھی، پھر لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں مہاجر کون ہے اور انصار کون ہے، پھر ان کی رشتہ داریاں ہوئی، پھر تعلقات مضبوط ہوئے۔ لالچ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، احسار کرنے سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، بانٹنے سے رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں، احسار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت احسار کرتے، ہر وقت احسار کرتے، شدید علیل ہوتے تو احسار کرتے، کمزور ہوتے تو احسار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، بیماری میں بھی احسار ہے، کفن میں بھی احسار ہے، قبر کی جگہ میں بھی احسار ہے۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت،
खुदा न खास्ता जब कई लोग इकट्ठे जख्मी हो जाएं तो हर एक की ख्वाहिश नहीं होती कि पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, पहले मुझे ज़रूरत है। तो एक सहाबी कहते हैं कि मैं पानी लेके ना जख्मियों के पास गया, एक जख्मी करा रहा था, उसको कहा पानी पी लो। तो उसने कहा यार मेरे अंदर तो कुव्वत बर्दाश्त है, लेकिन जो साथ मेरा भाई सहाबी लेटा है ना उसको ज्यादा जरूरत है। कहते हैं जब उस तक पानी लेके गया तो उसने कहा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, साथ वाला बूढ़ा है और जख्म भी ज्यादा है। कहते हैं जब उस तक पानी लेके गया तो उसने मुझे चौथे तक भेज दिया। चौथे के पास गया तो वो कहने लगा वो उन चारों ने जिसका कलमा पढ़ा है ना, मैंने भी उसी रसूल का पढ़ा है, मेरे अंदर भी वही जज्बा है अगले को। यानी जख्मी हालत में, जख्मी हालत में कब तक इन बातों को सिर्फ सुना जाएगा और हम ये शौक नहीं पैदा करेंगे कि ये काम कर लेना चाहिए। कहा मैं सातों तक लेके गया और जब मैं सातवें के पास खड़ा था तो वो हिचकियां ले रहे थे मौत की और मुझे कह रहे थे कि वो पहले को पानी पिला दे, वो ज्यादा कमजोर है। कहते मैं पानी लेके पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के करीब आया तो जन्नत की तरफ सफर मुकम्मल हो गया, तीसरे के पास आया तो शहादत का दर्जा मिल गया, चौथे के पास आया तो वो भी दुरूद और सलाम पढ़ता। रूह हजरत सैयदना इजराइल के हवाले कर रहा था। कहते सातों चले गए, पानी का प्याला मेरे हाथ में था, मैं कभी प्याला देखता कभी उन जाने वालों को देखता और फिर मेरे लबों पे मोहम्मद अरबी का दुरूद और सलाम ही जारी हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद और सलाम जारी हुआ। क्या तरबियत फरमाई है, क्या अंदाज इख्तियार किया है। अगर आप ज्यादा तवज्जो फरमाएं मेरे सुनने वाले तो एक खास बात, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़े ही परेशान हुए थे, हुजूर बड़ा रोए थे। 70-72 लोगों की शहादत हुई थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत मुबारक को जस्द अतहर को सामने रख लिया और हर जनाजे को हुजूर फरमाते यहाँ ला के रखो। जनाजा रखा जाता तो हुजूर जनाजा पढ़ाते, फिर दूसरा जनाजा पढ़ाते, तीसरा। 70 लोगों का जनाजा पड़ा और हजरत अमीर हमजा की मैयत मुबारक पड़ी रही, यानी उन पर 70 मरतबा मेरे नबी ने नमाज जनाजा अदा फरमाई। उनका वजूद काट दिया था कुफार ने, काट दिया था। हजरत सफिया जो हुजूर की पुप्पो हैं, हजरत जुबैर बिन अवाम की वालदा, वो दौड़ी हुई आई अपने भाई को देखने के लिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत जुबैर से माँ को रोको, ये बहन है, ये भाई का ये रूप नहीं देख सकेंगी, आंखें निकल गई हैं, कान काट दिए गए, ये बहन है, इसे देखा नहीं जाएगा। तो हजरत सफिया नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी जो अमीर हमजा से आपका प्यार था उसे भी मैं जानती हूँ, और अगर आपने देख लिया तो मैं भी देख ही लूंगी, और मेरा भाई तो अल्लाह के रास्ते में गया है, उसे तो शहादत की मौत मिली। फिर करीब आई और करीब आके खड़े होके कहा अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा। 2 चादरें कफन की, कफन के लिए 2 चादरें, ये इस्लाम पर गुर्बत का जमाना है, कफन का कपड़ा भी मुयस्सर नहीं। 2 चादरें हजरत सफिया लाई और कहा कि मेरे भाई को इसमें कफन दे दो। हजरत जुबैर बिन अवाम फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम जब कफन देने लगे तो करीब एक और सहाबी थे, उनकी लाश भी पड़ी थी जिनको कफन मुयस्सर नहीं था। तो महबूब फरमाने लगे मुझे गवारा नहीं होता कि चचा को तो कफन दे दूं, तो मेरा ये सहाबी बगैर कफन के चला जाए, इसको कफन दे दूं और ये बगैर कफन के चला जाए। 2 चादरें, एक बड़ी हैं एक छोटी हैं, दोनों के कद बड़े हैं, अब क्या किया जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरा अंदाजी करो, कुरा डालो। तो कहते हैं कुरा डाला कि कौन सी चादर किसको देनी है, तो बड़ी चादर उस सहाबी के नाम निकल आई। देखो तारीख आलम ने ये नजारे भी देखे कि हजरत अमीर हमजा के हिस्से में छोटी चादर आई, ये एसार मेरे नबी पाक का, कफन में भी एसार, कफन में भी, कफन में भी, वहां जख्मों में एसार है, यहाँ कफन में एसार। मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि अब छोटी चादर से हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाएगा। छोटी चादर जब ओढ़ी, सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा होता था। महबूब ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो और मेरे चचा की कब्र बंद करो, अल्लाह इन्हें जन्नत का लिबास अता फरमाने वाला है, जन्नत का। यहां तक एसार होता था, यहां तक गोया कफन डालने में भी एसार। और मैंने जो बात कही ना कि कब्र में भी एसार करते थे। अमीरुल मोमिनीन
खलीफतुल मुस्लिमीन, इस उम्मत का बहुत बड़ा हीरो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जख्म लग गया, एहसास हो गया कि अब शायद विसाल हो जाएगा। अपने साहिबजादे से कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका के पास जाएं। गुंबद खजरा में 3 कब्रों की जगह है, एक में हुजूर की तदफीन हुई, एक में हजरत अबू बकर है, एक जगह बाकी है सैयद आयशा सिद्दीका ने जगह अपने लिए रखी हुई। कितनी बड़ी जगह है जो गुंबद खजरा में मौजूद है। तो हजरत उमर के साहिबजादे गए, जाके कहा अम्मा जी अब्बा जी का आखिरी वक्त है, अगर आप इजाजत दें तो हुजूर के गुंबद में दफन होना चाहते हैं। जनाब आयशा रो पड़ी, कहने लगी कोई कब्र का एहसार तो नहीं ना करता, और कब्र की वो जगह जो गुंबद खजरा में हो, जहां नबी करीम अलैहिस्सलाम के जलवे हों, लेकिन उमर से कहना तुमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, मैं कब्र की जगह की भी कुर्बानी देती हूँ, मैं इसार करती हूँ, मैं देती हूँ वो जगह। तो मेरे भाई, उन्होंने रोजी रोटी में ही सिर्फ इसार नहीं किया, उन्होंने तो जख्मों की हालत में भी इसार किया, कफन के कपड़ों में भी इसार होता रहा, कब्र की जगहों पर भी इसार होता रहा। इसार इतनी बड़ी नेकी है जो आपको बड़े बुलंद अखलाक तक पहुंचाएगी, जो आपका रूहानी कद ऊंचा करेगी, जो आपका अखलाकी कद ऊंचा करेगी, जो आपकी तबीयत के अंदर नूर का फरोग करेगी। और भी बड़ी सारी नेकियां इंसान करता है, लेकिन याद रखना जो नेकी आपको उड़ान अता करेगी वो इसार वाली नेकी है। अपनी चंद ख्वाहिशात छोड़कर ना किसी और को देने की तरफ तवज्जो करें, फिर देखें रब करीम आपकी रूह को कितना सुकून अता फरमाता है।